السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور۔ آج پھر ستار خان صاحب اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم دونوں۔ خان صاحب، لڑائی کافی بڑھ گئی ہے اور پھیل گئی ہے، یعنی کہ وہ جو ایک دو دن پہلے وہ جو چیف آف ڈیفینس فورسز کا نوٹیفیکیشن ہونا تھا، اس میں جو وزیر قانون صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ تھے، وزیر اعظم تو نہیں تھے، تو وہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں ان کے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ سر اس کو ذرا دیکھ لیں، اس میں ایک ایمبیگوٹی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس چکر میں کچھ ٹائم گزر گیا۔ خیال تھا کہ وزیر اعظم صاحب پاکستان آ جائیں گے، وہ سائن کریں گے اور نوٹیفیکیشن نکل جائے گا، لیکن جو گفتگو ابصار عالم صاحب پچھلے 2-3 دن سے کر رہے ہیں، اور تو کوئی نہیں کر رہا، خبر انہوں نے بریک کیا، کریڈٹ سارا ابصار صاحب کو ہی جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کا سیریس پھڈا پڑا ہوا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا پھڈا نہیں ہے، اس کو ایزی مت لیں اور یہ مت سوچیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ کوئی کمزور وزیر اعظم ہے۔ وہ کمزور وزیر اعظم ہو سکتا ہے، وہ بطور انسان تھوڑا بہت اس میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن جس پارٹی کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ان کی ایک ہسٹری ہے سول ملٹری لڑائی کی، یا سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہے اس کی کمپلیکیشنز کی۔ تو وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا سر کہ وہ میں جس میں سوز و ساز ازل اٹھا ساکیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں، یا تو وہ بھلی چڑھ جائیں گے یا بھلی چڑھنے کے لیے وہ خود تیار ہیں، یا پھر بڑے بھائی کی وجہ سے چڑھ جائیں گے۔ یہ سسٹم جیسے آپ نے کہا تھا نا جا چکا ہے، یہ سسٹم ٹوٹنے کا اعلان ہونا باقی ہے۔ لڑائی سیریس ہے۔ اچھا، لڑائی سیریس ہے تو جو ہمارے جو پاورز دیٹ بی جن کو ہم کہتے رہتے ہیں، تو پاورز دیٹ بی کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا وہ مارشل لا لگا دے گی؟ دیکھیں ان کے پاس 58(2) بھی نہیں ہے کہ کسی صدر کو وہ بھڑکائیں کہ جناب ہے ذرا پرچہ پڑھ کے تو یہ حکومت فارغ کر اسمبلی دیں۔ توڑ دیں یا حکومت فارغ کر دیں۔ ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھیں ان کے پاس آپشن طاقت ہے۔ اچھا، اب طاقت جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا رستہ بناتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ ان کے پاس نئے شریف الدین پیرزادہ بھی کوئی آ سکتے ہیں جو ایک نئی کہانی بتائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل مشرف نے جب ٹیک اوور کیا تھا تو اس نے کہا تھا جی مجھے یہ ماشاء اللہ کے لفظ سے چڑ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ماشاء اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، فیکچولی تو ماشاء اللہ ہی تھا نا۔ اب یہ جو ایک پردہ تھا نا، باریک سا پردہ تھا نا، ہائیبرڈ نظام پلس ہائیبرڈ نظام، اس کی شرم جو ہے اس پردے کی وہ دھیرے دھیرے پھٹ چکی ہے۔ یہ اعلان ہونا باقی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈیتھ پہلے ہو جاتی ہے تو اعلان جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ اس کو ہضم کر سکیں اس بات کو۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے واقعی آپ بات درست کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے آپ کے مرشد کو جیل میں ڈکا ہوا ہے اور اس کے لیے کوئی کنسیشن نہیں ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی کی طرف آنکھیں نکال کے دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ کراچی ان سے واپس لینا ہے اور ان کو سیدھا کرنا ہے اور ان سے NFC واپس لینی ہے، اور ان کی یہ جو مرسوں سندھ نہ دیسوں والی جو پوزیشن ہے اس سے ان کو پیچھے کرنا ہے۔ اور تیسری طرف نون لیگ کے بارے میں اگر ان کی یہ رائے ہے کہ یہ سیدھی ربر سٹیمپ جتھے جتھے کہاں گے انگوٹھے لاندے چلے جان گے، وہ تو انہوں نے بھائی صاف انکار کر دیا ہے، اور یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ نون لیگ کی وجہ سے۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ جو مشیر ہیں اس وقت آرمی چیف صاحب کے اور چیف آف ڈیفینس فورسز کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تاریخ کے بہت اہم ترین جرنیل ہیں۔ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے بڑے انڈیا کو شکست دی ہے، پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ یورپ امریکہ آپ کے لیے فرش راہ ہے اور آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے، پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ آپ انویسٹمنٹس لے کر آ رہے ہیں، اور خود ٹرمپ انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں بٹ کام اور دوسرا ریئر ارتھ جو منرل ہیں ان کے لیے،
تو یہ موقع ہے, آپ ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں, اور آپ رکے نا. نہیں, وہ ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں, اس کی شکل کیا ہوگی؟ مطلب اس میں کی وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ شکل کیا ہوگی. کیا براہ راست حکومت میں آ جانا, حکومت اپنی کر لینی, ان کی وجہ سے حکومت ہے, ان کی وجہ سے حکومت ہوتی ہے, ہر ایک کی انہی کی وجہ سے حکومت رہی, اور انہی کی وجہ سے حکومت ختم ہو گئی. اب وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ براہ راست وہ خود آ جائیں, یہی آپشن ہے اس کے ان کے پاس, یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہے کہ اگر یہ آپشن نہ ہوا تو جناب وہ کر لیں گے. پاور دیٹ بھی, جس کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں, ہمارے ہاں تو اسٹیبلشمنٹ کو لوگوں کو نہیں پتا کہ واٹ از اسٹیبلشمنٹ, اجزائے ترکیبی کیا ہیں, ریسیپی کیا ہیں, منہ اٹھا کے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, کا نہیں پتا ہوتا. اسٹیبلشمنٹ پاور دیٹ بھی کے ساتھ سیاسی طور پہ اگر کوئی نپٹ سکتی ہیں اس وقت, وہ دو ہی جماعتیں ہیں, ایک مسلم لیگ نون اور ایک پیپل پارٹی. وہ جڑا اندر پیا ہے نا, انہوں گانا کڈن تو علاوہ کوئی کچھ نہیں آتا. وہ پالیٹکس کر کے تو پاور دیٹ بھی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو اس راستے پہ نہیں لا سکتا جس راستے پہ یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی لا سکتی ہے, پرووائڈیڈ کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی جڑ جائے تو. نہیں دیکھیں, اگر نہیں جڑتی, دیکھیں ابھی بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو یہ بات نہیں کر رہی کہ حافظ صاحب جا رہے ہیں. اگر کوئی بات کر رہا ہے نا حافظ صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے, تو وہ کر رہے ہیں آپ کا مرشد اور اس کے ماننے والے. نہیں, مرشد کو چھوڑو پرے, وہ تو بیچارہ 24 گھنٹے اس آسرے میں رہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا, ستار خان کے ہاتھ سے کپ نکل جائے گا تو میں باہر آ جاؤں گا. دیکھیں یہ بات تو وہ تو آسرے میں بیچارہ بیٹھا, یہ تو بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ جس طرح پیپلز پارٹی کی ایک روایتی دشمنی تھی نا ضیاء الحق سے, ابھی بھی ہے. ضیاء الحق اب موجود نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی ضیاء الحق کا ہی ذکر کرتی ہے جب بھی کرتی ہے. جیسے نواز شریف صاحب جب بھی بات کرتے ہیں مشرف کا ہی ذکر کرتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے جو انہوں نے تقریر کی اس میں بھی مشرف کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت, ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت جنرل ضیاء الحق نے ٹاپل کی تھی. میں وہی کہنے لگا تھا کہ نواز شریف کی حکومت جنرل پرویز مشرف نے ٹاپل کی تھی. پی ٹی آئی کا جو ولن ہے نا ابھی بھی اور ہمیشہ کے لیے, وہ عاصم منیر صاحب ہیں, وہ باجوہ نہیں ہے. عاصم منیر صاحب پرائم ٹارگٹ ہے ان کے. 9 مئی کو بھی عاصم منیر صاحب کی ہی چھٹی کروانے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا مینجمنٹ کی تھی, ملٹری کے اندر ملٹری کے باہر. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو آپ ہلکا لے رہے ہیں, لیکن فیکچولی سوشل میڈیا سنے نا, میں سوشل میڈیا ہو یا ہلکا آپ کی کیوں لے رہا ہوں, ذرا یہ سجاد صاحب مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی میں وزن کیوں نہیں دے رہا؟ وزن اس لیے نہیں دے رہا کہ ان کے پاس ماں سوائے گالی گلوچ کے, سوشل میڈیا کو اپنے حساب سے استعمال کر کے, دوسرے کی بے حرمتی کر کے, اپنے مخالفوں کی انسلٹ کر کے, اور ان کے پاس سیاست کے لیے کوئی ایک چیز نہیں ہے. آپ کہتے ہیں پازیٹیولی اگر کچھ پالیٹکس میں آ کے ڈیمیج کر سکتا ہے, آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آف پاور دیٹ بی کو, وہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کر سکتی. میں اس بات سے تو متفق ہوں کہ جو سسٹمیٹک اور کانسٹیٹیوشنل طریقے سے یا لیگل طریقے سے فائٹ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ان دونوں پارٹیوں کے پاس زیادہ اچھی مہارت ہے. اور پی ٹی آئی والے صرف بدتمیزی کر سکتے ہیں. وہ تو صرف آسرے میں بیٹھے ہوئے نا جوڑے, وہ تو آسرے میں کس طرح بیٹھے ہیں. اب ان کے درمیان مسئلہ پڑ گیا, جنرل عاصم منیر کے درمیان نیا سسٹم جو آ رہا ہے اس کے, اور یہ جو حکومت میں جماعتیں ہیں. جی بالکل. اب مرشد ہمارا بیچارہ جو ہے نا امیدیں لگا کے بیٹھا ہے کہ ایک کوئی ٹہے گا تو میں آ جاؤں گا. یہ اس کی ایک بہت پرانی غلط فہمی ہے. اور کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مرشد میں یا اس کی پارٹی میں اتنی سخت ہے کہ وہ اس خلا کو پر کر سکیں؟ اور 9/11 ابھی آپ نے ہمارے لیے 9/11 تھا 9 مئی. ہاں 9 مئی کو 9/11 کہا گیا کہ لوکل زیادہ نہیں کہا گیا, میں کہتا رہا ہوں. اچھا میں موسٹلی یہ کہتا رہا ہوں کہ 9 مئی جو تھا نا وہ 9/11 تھا. میں کیوں کہتا تھا؟ یہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا, یہ فوج کا وہ دھڑا, اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ, پاورز دیٹ بی کا وہ حصہ جو جنرل عاصم منیر کے خلاف تھا. انہوں نے مرشد کو اور مرشد کی پارٹی کو ایک آسرا دیا کہ بس تسی واک اوور ہوئے گا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور آپ آئیں گے, اور آپ آئیں گے اور آپ کو جیل سے ایسے کر کے نکالیں گے اور آپ وزیر اعظم. اگر میری بات سنیں, اگر وہ دھڑا اسٹیبلشمنٹ کا, پاور دیٹ بی کا وہ دھڑا
نہ ہوتا 9 مئی ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن ہم اس وقت یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نا بڑی تیزی سے مختلف طرح کی, اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ اب عاصم منیر صاحب کے پاس روڈ میپ کیا ہے. پہلا رستہ تو یہی ہے کہ وہ کمپرومائز کر لیں مسلم لیگ نون کے ساتھ کہ ٹھیک ہے بھائی میری ٹرم ایز اے چیف آف ڈیفینس فورسز جو ہے وہ آرمی چیف کی رہے گی, لیکن آگے جو ہے وہ آپ ترمیم کر لیں اگلی ترمیم کے اندر کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس اختیار ہوگا, وہ کسی کو بھی ڈیفینس چیف آف ڈیفینس فورسز لگا سکے گا ان 4 4 اسٹار جنرلز میں سے. جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے جوائنٹ چیف آف سٹاف کی جو روایت تھی اس میں نیول چیف سروہی بھی بنا تھا ایک دفعہ, پھر ایک دفعہ ایئر کے سربراہ بھی بنے تھے. تو وہ روایت جیسے انڈیا میں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ چیف آف ڈیفینس سٹاف کی پوزیشن ہے, تو وہ کس کو لگا دیتے ہیں. ایک رستہ تو یہ اسٹیبلشمنٹ 2 قدم پیچھے ہٹ جائے, لیکن دوسرا رستہ یہ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے بتایا کہ امریکہ بھی جو ہے نا, ڈونلڈ ٹرمپ بھی, یورپ بھی, کیونکہ پاکستان نے پہلی مرتبہ انڈیا کو ناکو چنے کیا ہوتا ہے وہی ہوتے ہیں نا, ناکو چنے چبانا, وہ چبا دیے. اگر تو جنرل عاصم منیر کی ریئل آن فٹ یہ سچویشن ہے, یہ پوزیشن ہے تو پھر بڑا ان کے لیے مشکل پڑ جائے گی, نون لیگ کے لیے اور پیپل پارٹی کے لیے. نہیں تو وہ تو مشکل تو پڑ چکی ہے, یہ مت سوچے کہ مشکل نہیں پڑی. میں کل جو آپ کو دکھا رہا تھا کچھ جھلکیاں کہ جس طریقے سے کراچی میں لوگ سریعام کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سندھ کے ساتھ نہیں رہنا. وہ اکیلے نہیں کہہ سکتے, باقاعدہ پیپلز پارٹی کے خلاف وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے سندھ میں. آپ اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی ایم کیو ایم کے لوگ بات کر رہے ہیں یا میاں عامر صاحب جا کے وہاں پہ تقریر کر رہے ہیں, نہیں. اور دوسری سائڈ پہ مسلم لیگ نون کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہ یار یہ کیا لوگ ہیں, یہ تو ہمارا بھی دفاع نہیں کرتے, اپنا بھی نہیں کرتے, انہوں نے تو واک اوور دے دیا ہے پی ٹی آئی کو, اور یہ کوئی پالیٹکس ہی نہیں کر رہا ہے. نہیں, یہ جو وہ کہتے ہیں نا, یہ میرے خیال میں اس سے متفق نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بھی اسی طرح پٹ رہے ہو مرشد کے ایک سوشل میڈیا کی وہ جو وار چلی ہوئی ہے, وہ جو جھوٹ وہ للکارتے ہیں, وہ ایسی چیز کر دیتے ہیں کہ جو مرشد کا مرید ہے نا اس پہ ایمان لے آتا ہے, یقین نہیں, وہ ایمان لے آتا ہے کہ ایسا ہوا ہے. وہ دونوں کو پڑھ رہی ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ پاورز دیٹ بھی یا فوج ہو اس کو بھی پڑھ رہی ہیں, اور وہ نون لیگ کو بھی پڑھ رہی ہیں, پرائمریلی نون لیگ کو پڑھ رہی ہیں. پیپلز پارٹی ذرا سیکنڈری پوزیشن پہ ہیں. کبھی کبھی ان کو یاد آتا ہے مرشدیوں کو کہ ہم نے تو سب کی بےزتی کرنی ہے, تو یہ کیوں پیچھے رہ جائیں. ہاں وہ کرتے ہیں. نواز اب یہ نواز شریف اگر ہے کہیں پر پردے کے پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھوڑی سی مشکل پیش آ سکتی ہے, کیونکہ نواز شریف کو وہ مہارت حاصل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے. شہباز شریف کو نہیں. دیکھیں نواز شریف کی پوزیشن بھی وین وین کی ہے اور پیپلز پارٹی کی بھی وین وین کی ہے, آپ یہ مت سمجھیں. تو کیا ہمارے محترم وزیر اعظم شہباز شریف لوز پوزیشن پہ ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ڈیمیج ہے اس کو کنٹرول کیا جائے, بچا جائے اس لڑائی سے. لیکن راول پنڈی کی طاقت بڑی منہ زور ہے, جیسے آپ نے خود کہا ابھی کہ وہ تو اچھا ون ون کیا ہے میاں نواز شریف کی ون ون یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ایک طرف منہ کھول کے اژدہا کھڑا ہے اڈیالہ جیل والا, اور دوسری سائڈ پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ 2 ہاتھ کرنا چاہتی ہے. تو میاں صاحب نال بھی اگر لڑے گی تو پھر رستہ کدھر جائے گا. پیپلز پارٹی بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر انہوں نے نون لیگ نال بھی متکا لا لیا ہے تو پی ٹی آئی نال بھی لگا لیا ہے, تو جب پھر ساڑھے نال بھی لگانا ہے متکا تو ان کو رستہ کون دے گا. اور اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ دونوں تو لے پالک ہے ہمارے, ان کو فروری کا الیکشن ہم نے جتایا ہوا ہے, یہ کیا بیچتے ہیں. یہ جو تینوں ایک دوسرے کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں نا, یہ لڑائی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تینوں نہیں, میرے خیال میں ایک آپس کی بات ہے. زرداری بھی بہت پرانا کھلاڑی اچھا ہو چکا ہوا ہے, نواز شریف بھی بڑا پرانا کھلاڑی ہے.
پرانے کھلاڑی کبھی کسی کو بغیر کسی وجہ کے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے نہ اوور ایسٹیمیٹ کرتے. وہ ٹھیک ہے، وہ ایک چیز کے ساتھ آتے ہیں، اس میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے. یہ تو نیا کھلاڑی ہو نا میدان میں، خان صاحب وہ انڈر ایسٹیمیٹ یا اوور ایسٹیمیٹ کر کے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں نا. کئی دفعہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. زرداری صاحب نے کئی سٹیپ پیچھے ہٹے ہیں ابھی اس سارے مرحلے میں. میاں نواز شریف کئی سٹیپ پیچھے ہٹے ہیں. آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور بھائی کو آگے کیا ہے. لیکن جب پیچھے دیوار آ جاتی ہے نا کسی بندے کی، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اگر کوئی یہ کہے، کیا ہم تعین کر سکتے ہیں کہ دیوار پیچھے آ گئی ہے؟ اس لیے کہ فرض کریں کہ میاں نواز شریف جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ کتنے غائب نے، کتنے چپ نے، اگر انہوں دی اسپیس بھی ختم ہو جاتی ہے. سجاد صاحب، میاں نواز شریف کے چپ ہونے میں نا میں اس کو کمپلیمنٹس دوں گا کہ وہ سمجھدار آدمی جو یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ وہ میدان ہے جس پہ میں نے نہیں بولنا. ہاں وہ خاموش ہو گیا. لیکن اب میاں صاحب بول رہے ہیں نا، یہ جو ڈیڈ لاک ہے، اس کے اندر اگر کوئی زبان ہے یا جو طاقت ہے وہ شہباز شریف صاحب کی تو نہیں ہے، وہ تو میاں صاحب کی ہے. نہیں، سیاسی طور پہ انتخابی طور پہ جو طاقت ہے مسلم لیگ نون کی، وہ تو نواز شریف ہے. نواز شریف ہے، شہباز شریف نہیں ہے. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب تو وہ ایکسپریشن ان کا آ گیا ہے. خواہ وہ چپ ہے، خاموش ہے، ایکسپریشن آ گیا ہے. زرداری صاحب خواہ چپ ہے. اس وقت کہا گیا تھا نا کہ نہروں کی جو اجلاس ہوا تھا اس میں زرداری صاحب موجود تھے، لیکن ان کے پیچھے سپیس نہیں تھی. ان کو پارلیمنٹ میں جا کے کہنا پڑا کہ میں نہروں کا مخالف ہوں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی ایک نقطہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ پیچھے ہٹتے 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 رک جاتے ہیں کہ نہیں یار، پھر ناؤ اٹ از انف از انف. تو میں دو چار الفاظ ابصار عالم کے لیے بھی کہہ دوں یار. ہاں، کہ ابصار عالم، اگر تم کام کر رہے ہو تو کرتے رہو. میری گپ شپ رہتی ہے ابصار عالم سے کبھی کبھار ٹیلی فون پہ کہ ابصار عالم، اب اگر تم ٹھیک ہو، تمہاری انفارمیشن ابصار عالم بالکل ٹھیک ہے اور اس کی خبر بالکل تو آپ 16 آنے ہیں. کنٹینیو کریں. اور یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے. میں یہ اس کی بہادری جو ہے نا ابصار عالم کی، اس موقع پہ کوئی فن خواہ جرنلسٹ اس وقت نظر نہیں آ رہا مجھے اس کے مقابلے میں. وہ خان صاحب سارے فل مارکس ٹو ابصار عالم. بڑی بات ہے. ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے جرنلسٹوں کو چاپلوسی کی. یہ پچھلے کچھ عرصے سے نا، کچھ سالوں سے وہ عادت ہماری بہت زیادہ بڑھ گئی. چاپلوسی تو الگ بات ہے، سہولت کاری کی عادت پڑ گئی ہے. سہولت کاری بھی، چاپلوسی بھی، اور یہ سپوکس پرسن ہم لوگ بن چکے ہیں. سپوکس پرسن جب سے یہ بٹی ٹائپ بندے آئے ہیں وہ سپوکس پرسن یار. وہ سپوکس پرسن ایسے بنے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جرنلزم چھوڑ کے آپ پارٹی جوائن کر لو. بھئی آپ نے سپوکس پرسن بننا ہے. سپوکس پرسن یار، شیخ رشید جو تھا وہ کہتا تھا کہ میں انآفیشلی گیٹ نمبر 4 کا سپوکس مین ہوں، لیکن آج کل کہاں ہے؟ آج کل واڈا صاحب ہے ان کی جگہ پہ. وہ لیکن واڈا کہتا نہیں ہے کہ میں گیٹ نمبر 4 سے ہوں. میرا کہنے کا مطلب گفتگو تو سیم وہی ہے. شیخ رشید جو ہے نا، وہ بدتمیزیوں کی ابتدا کرنے والا پاکستان کی پولیٹکس میں نیشنل لیول پہ، نیشنل سٹیج پہ، اس سطح پہ وہ شیخ رشید تھا. شیخ رشید کیا کرتا تھا؟ محترمہ بے نظیر بھٹو، محترمہ نصرت بھٹو، یہ میں نے وہ کور کیے ہوئے ہیں کہ ایسے کر کے اتنا پاپولر تھا شیخ رشید کہ نواز شریف کی آخری تقریر نواز شریف کی ہوتی تھی، اس سے پہلے جو آخری بندہ ہوتا تھا وہ شیخ رشید ہوتا تھا. اور شیخ رشید وہ جملے استعمال کرتا تھا جو ہم لوگ بھی کہتے تھے کہ یار یہ بڑے گھٹیا. لیکن ان جملوں کو ریپیٹ کون کرتا تھا؟ ان جملوں کو انکریج پوری مسلم لیگ بھی کرتی تھی. اس کے بعد نواز شریف کی تقریر ہوتی تھی جس پہ جلسہ ختم ہو جاتا تھا، تو نواز شریف کہتا تھا کہ شیخ نے جو کیا نا مینوں کر دینا چاہیے سی، آگے ڈم 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 ڈم. بات سمجھ رہے ہو؟ نہیں، وہ ایک تو شیخ رشید وہ ساری گفتگو کرتا تھا جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی پیپلز پارٹی سے کروانا چاہتی تھی اور میاں نواز شریف بھی کروانا چاہتے تھے. اور آج بھی واڈا صاحب ویسے ٹھیک نہیں ہو گیا جب سے شیخ رشید گیا. ایسا اس کی جنرل پرویز مشرف کے کیمپ میں وزارتیں لیتا رہا اپنی مرضی کی. اس کے بعد یہ مرشد عمران خان کے کیمپ میں گیا، اپنی مرضی کی وزارتیں لیتا رہا.
اور جو زبان شیخ رشید نے پھر نون لیگ کے خلاف استعمال کی، میری ہنسی نکل جاتی یہ تھی۔ مکافات ہے، یہ مکافات ہے، یہ اچھا بہرحال ہم اختتام کرتے ہیں آج کے شو کا۔ اللہ کرے ملک کے لیے بہتر ہو۔ ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور یہ جو عاصم منیر صاحب کے درمیان سرد جنگ ہے، یہ سرد جنگی رہے، کسی ایسی شکل نہ اختیار ہمارا ہی کرے، نقصان ہوگا، اور اس کا ملک کو نقصان ہوگا۔ ایک بات ہے، ابصار عالم نے بھی یہ کہا کہ ملک کو نقصان ہوگا۔ ایک بات میں بتاؤں، ہاں، لیکن یہ جو تصویر کشی آپ نے کی ہے لیکن نا، یہ جو 3 دن ہے نا جی پچھلے، یہ یوتھیوں کی اور خاص طور پہ جو یار سجاد آپ صاحب کے میری مرشدین کی، یہ یار میرے عید کے مرشد دن کو ہے۔ بیچارہ وہ وہاں پڑا ہوا ہے، وہ دیسی گھی کھا رہا ہے، دیسی مرغا کھا رہا ہے، آرام سے رہ رہا ہے، 6 ان پیر کی کے عید کے دن ہے۔ ان کو عید کرنے دو، ان کو مزے کرنے دو۔ تکلیف میں اس کو چاہنے والا مرید جو باہر ہے نا، جو اندر نہیں ہے، تکلیف میں تو وہ ہے، مرشد تو خود مزے میں ہے، تکلیف میں وہ ہے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا نا کہ یہ جنگ، وہ جنگ جس کی آپ نے تصویر کشی کی ہے، چاہے جنرل عاصم منیر اینڈ کمپنی جیتے، نقصان ہمارا ہے، چاہے نون لیگ اینڈ کمپنی جیتے، نقصان ہمارا ہے، چاہے پیپلز پارٹی اینڈ کمپنی جیتے، نقصان ہمارا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، اس میں جیت ہار کسی کی بھی ہوتی ہے، نقصان ہم سب کا ہے۔ ایک بات میں بتا دوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ابصار صاحب نے، پھر میں آج ان کو کوٹ کر رہا ہوں، آج 3-4 دفعہ ان کا ذکر، انہوں نے کہا کہ جو انڈیا کو ہرانے کے بعد ایک فیل گڈ کا جسچر ایک آیا تھا نا سوسائٹی میں، لوگوں میں، وہ غارت ہوتا چلا جا رہا ہے بدقسمتی سے، اور ہمیں طاقت کے گھوڑوں پہ بیٹھ کے بھی ان کی تنابوں کو توازن کے ساتھ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کل پھر ملیں گے، اس ملک کے خیر خواہ ہیں، اور انشاءاللہ کوئی اچھا ہی رستہ نکلے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔